حضرت امام 7 محرم الحرام کو جب آپ پر پانی بند ہوا، کھانا بھی اگرچہ بند تھا، ظاہر ہے کھانا کہاں سے لیں گے، قریب تو وادی ایسی تھی جو صحرا تھا، جنگل مطلب ایسا تھا جس میں کوئی کھانا میسر نہیں تھا۔ اکثر ذکر پانی کا ہی آتا ہے کہ پانی بند تھا۔ پانی اصل میں ایسی چیز ہے کہ کھانے کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسے ریگستان میں جہاں دھوپ بھی ہو اور پیاس کی شدت بھی ہو، اور ایسے موقع پر جو ہے وہ پانی میسر نہ ہو تو یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ بہرحال امام پر جب پانی بند کیا گیا تو امام نے یہ ذمہ داری سونپی حضرت سیدنا غازی عباس آپ کو کہ آپ جو ہے وہ پانی کو لانے میں مدد کریں۔ تو آپ 2 دن تک 8 اور 9 ان 2 دنوں میں آپ کوشش فرماتے رہے، جب بھی موقع ملتا تھوڑا مشکیزہ تھوڑا پانی آپ کوشش کرتے کہ خیموں تک پہنچ جائے، اور بہت تھوڑا پانی آپ پہنچانے میں کامیاب ہو بھی جاتے۔ یہ روایتوں میں آیا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتے تھے، کبھی موقع نہیں ملتا تھا۔ ان 2 دنوں میں 10 محرم الحرام کو پانی کا کوئی قطرہ انہوں نے سختی کے ساتھ نہیں پہنچنے دیا۔ 9 محرم کی رات کو ان لوگوں نے چاہا کہ ہم رات کو ہی ان کے خیموں پر حملہ کریں اور راتوں رات ہی ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ امام نے ان کو یہ حکم پہنچایا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں یہ رات اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کا اجازت دے دیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ مان گئے اس بات۔ 10 محرم اور 9 محرم کی درمیانی رات امام نے اور امام کے رفقا نے سب نے ساری رات عبادتوں میں سجدوں میں گزاری۔ رات کی ابتدائی حصے میں امام نے پہلی میٹنگ فرمائی۔ آپ نے چراغ کو گل کر دیا، چراغ جو روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا اس کو بند کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی احباب ہیں آپ سب یہ غور سے سن لیں کہ ان کو صرف حسین چاہیے، بقیہ کسی سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ لوگ چلے جائیں گے تو یہ آپ کے پیچھے بھی نہیں آئیں گے، آپ سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ان کو صرف میں چاہیے ہوں تو میں یہاں پر موجود ہوں، آپ سب احباب یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے چراغ بھی اس لیے گل کر دیا کہ کسی کو کوئی جاتا دیکھے گا نہیں، آپ چلے جائیں، اور آپ کو میری طرف سے بالکل اجازت ہے، اور کل بروز قیامت میں اس پر آپ سے کوئی مواخذہ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن جب امام نے چراغ جلایا تو کوئی ایک فرد بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور ہماری جانیں، ہمارا خون، ہمارے جسم کا ہر حصہ آپ کے لیے ہے۔ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے جن کی عمر 70 سال، آپ نے کہا کہ حضور ہم یہاں سے جائیں تو کس کے لیے جائیں اور کس کے پاس جائیں؟ آپ کے بغیر ہمارا ہے ہی کون؟ ہم تو آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی جئیں گے اور آپ کے ساتھ ہی مریں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ کس کی صدا ہے؟ 70 سالہ بابے کی صدا ہے، اور اس ایوان میں 6 ماہ کے بچے سے لے کے اسی طرح 70 سال کے بوڑھوں تک لوگ موجود۔ اس ایوان میں ایک ایسا بھی شخص ہے جس رات جس صبح کو ان کی شہادت ہوئی اس سے چند دن پہلے ان کی شادی ہوئی، حضرت وہاب چند دن پہلے ان کی شادی ہوئی، اور جب ان کی شادی ہو گئی تو شادی کی پہلی رات کے بعد صبح انہوں نے اپنی والدہ کو پریشان دیکھا، پوچھا ماں کس لیے پریشان؟ تو چونکہ یہ واقعہ کربلا میں مدینے سے یا مکے سے امام کے ساتھ نہیں آئے تھے، یہ کربلا کے قریب کسی وادی میں ان کی رہائش تھی۔ ان تک جب یہ پیغام پہنچا ان کی والدہ تک کہ یوں امام جو ہے وہ کربلا کی زمین پر آئے ہیں اور کافروں نے آپ کو گھیر لیا ہے، ہم ان کو کافر ہی کہیں گے، یا بدبختوں نے آپ کو گھیر لیا ہے اور آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، تو اس والدہ نے تڑپ کر کہا کہ بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تو اپنی جان امام پہ قربان کر دے۔ وہ بیٹا کہ جس کی شادی کو ابھی 1 رات گزری ہے، صبح وہ شادی کے بعد جو ہے وہ پہلی ہی رات کے بعد صبح جب اٹھتا ہے تو ماں کی عجیب خواہش ہے کہ اپنی جان کو امام پہ قربان کر دے، اور وہ بیٹا بھی سعادت مند بیٹا تھا، اس نے نہیں کہا جی ابا جی اماں جی میری آج پہلی شادی ہوئی ہے، ابھی جناب میری شادی ہوئی ہے اور ابھی تو میں نے کچھ دیکھا نہیں، نہ میری زوجہ نے کچھ دیکھا، اور آپ مجھے جان سے جانے کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے کہا بالکل اماں جان، کیونکہ تربیت ایسی تھی نا، اس وقت تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی ماں کی زبان پر ماں کی بات پر لبیک کہا، بیوی کو بھی لیا ماں کو بھی لیا، اور کربلا کے میدان پر پہنچے، یہاں آئے اور حضرت امام کی بارگاہ میں صبح 10 محرم کو امام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کہا امام میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ امام نے کہا بیٹا کیا شرط ہے؟ کہا حضور شرط یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں جب میدان میں جاؤں گا تو اس کے بعد میری لاش ہی واپس آئے گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو زوجہ ہے اور میری جو والدہ ہیں ان کو اپنی مبارک
صاحبزادیوں کی کنیزوں میں شامل کر لیں، یہ ساری زندگی آپ کی خدمت کریں گی۔ اور یہ خواہش بھی کیوں ہوئی؟ یہ اس لڑکے کی اپنی خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ خواہش اس کی زوجہ کی تھی کہ آپ تو چلے جائیں گے، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہ پاک صاحبزادیاں اپنے حرم میں داخل کر لیں، اپنے پاس داخل کر لیں، اپنے گھر میں اپنی کنیز بنا کر رکھ لیں، میں دنیا میں ان کی خدمت کروں گی، جنت میں بھی جا کے ان کی خدمت کروں گی۔ یہ خواہش اس کی زوجہ کی تھی، وہ پہلے دن کی پہلی رات کی زوجہ، اور اس صاحب نے اپنی جان جو ہے وہ 10 محرم کو امام کے قدموں میں قربان کی، بالکل قربان کر دی، بالکل اس بات میں ہرگز نہیں سوچا اس نے کہ میرا کیا بنے گا یا پیچھے میرے بعد میری آل اولاد کا کیا بنے گا، کچھ نہیں سوچا۔ اور جب وہ مر کر، وہ شہید ہو کر وہاں پر پہنچا اور اس کا سر جو ہے وہ ان بدبختوں نے کاٹا، تو وہ سر امام جب لے کر خیمے میں آئے تو وہ سر جب اس کی زوجہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے شوہر کے سر انور کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اس کی والدہ نے بھی کہا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور یہ بات جب وہ دونوں کر رہی تھی تو وہ دونوں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دونوں بھی ادھر ہی اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے سر کے ساتھ فوت ہو گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امام نے صبح سے لے کے ظہر کے بعد تک ایک ایک کر کر سب لوگوں کو بھیجا باری باری۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ یہ جائیں، امام یہی چاہتے تھے کہ یہ چلے جائیں یا یہ نہ جائیں، سب سے پہلے میں جاؤں، لیکن امام کے رفقا میں سے کوئی بھی اس بات کے لیے تیار ہرگز نہیں تھا کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے میدان میں جائیں۔ اور امام نے اس 10 محرم کو یہ معرکہ شروع ہونے سے پہلے اس بات کا اعلان فرمایا، اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ 2 دفعہ آیا ہے، ایک 10 محرم کے ان واقعات سے پہلے بھی، ان شہادتوں سے پہلے بھی، اور شہادت کے بعد جب آخری خود حضرت امام اس میدان میں تشریف لے کر گئے تو دونوں دفعہ آپ نے اپنے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا باپ علی ہے، جس کی ماں فاطمہ ہے، جس کے نانے کا کلمہ تم لوگ پڑھتے ہو، میں اس کا بیٹا ہوں جو ساقی کوثر ہے، جو مالک کوثر ہے۔ ساقی کوثر کون؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، کہ کل بروز قیامت جام کوثر جو پلائیں گے وہ حضرت علی ہوں گے۔ اور مالک کوثر کون ہے؟ خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہا کہ میں مالک کوثر کا نواسا ہوں، ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو تمام خواتینی جنتی خواتین کی سردار ہے، اور میں خود جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، میں وہ ہوں کہ جس کی گردن کو بوسے آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے دیے ہیں، میں وہ ہوں کہ جس کے کندھوں پر سواری میں نے کی ہے کہ جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہو۔ یوں آپ نے اپنے مختلف فضائل و برکات بیان فرمائے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اور پھر بھی آپ میری جان لینے کے در پہ ہو، آپ کو معاملہ مجھ سے ہے، بیعت سے معاملہ ہے، بیعت تو میں نہیں کروں گا، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو میں اس سرزمین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی، ہمیں کسی بات پر کوئی بات نہیں کرنی، بس آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ امام کا یہ خطبہ بار بار ارشاد فرمانے کا مقصد یہ نہیں تھا ہرگز کہ معاذ اللہ آپ ڈرتے تھے، شیر خدا کا بچہ ڈرتا نہیں ہے، اگر ڈرتے ہوتے تو وہ کربلا میں آتے ہی نہ، وہ ڈر نہیں رہے تھے، وہ صرف ان کو اس بدبختی سے بچا رہے تھے، اتمام حجت فرما رہے تھے کہ کل بروز قیامت کہیں ان میں سے کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سامنے ہم جنگ کس سے کر رہے تھے۔ اور اسی خطبے کے دوران ایک شخص نے کہا، چونکہ امام نے اپنے خیموں کے سامنے خندق کھودی تھی، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ انہوں نے نشان لگایا تھا کہ یہاں پر ہم خندق کھودیں گے، اس میں آگ جلائیں گے تاکہ حرم کی خواتین کی حفاظت ہو سکے۔ تو آپ نے جب اس میں آگ جلائی تو اس میں سے ایک بدبخت نے کہا کہ آپ نے اس جہنم کے، معاذ اللہ اس کو کہا جا رہا ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تو ایک بدبخت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس جہنم کی آگ سے پہلے ہی آپ نے دنیا میں آگ جلا لی۔ تو امام نے فرمایا کہ تم مجھے آگ کا کہتے ہو، میں جہنم میں معاذ اللہ جاؤں گا؟ میں تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، اللہ تمہیں اس آگ کا مزہ چکھائے۔ یہ میرے امام کے الفاظ پورے ہوئے تو اتنے میں اس کا گھوڑا بھدکا، بھاگا اور سیدھا اسی خندق کی آگ میں جا کر اس کو جلا دیا۔ اور اس طرح اور چند بدبختوں نے اس طرح کلام کیا، اور میرے امام کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی تو جو انجام میرے امام کے الفاظ نے ارشاد فرمایا تھا فوراً وہی انجام ان کا ہو گیا۔ تو پھر شہزادہ حضرت علی اکبر، حضرت امام کے بڑے صاحبزادے جو 18 سال کے تھے، وہ میدان جنگ میں نکلتے ہیں۔ اس قدر کشت و خون بہتا ہے، جس طرف تلوار چلاتے ہیں 20 یزیدیوں کو جو ہے وہ واصل جہنم فرماتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اس طرح صبح سے لے کے ظہر تک ایک ایک حسینی نوجوان ان لوگوں پر بھاری رہا،
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسینی قافلے میں کتنے مرد شرکا تھے؟ 72 یا ایک روایت کے مطابق 82، زیادہ روایات 72 کی آئی ہے۔ ان 72 نوجوانوں کا، ان 72 سرداروں کا، ان 72 عظیم لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے لوگ تھے؟ 22,000 کا لشکر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ اگر 22,000 کا لشکر بھی آپ شمار کریں تو کیا یہ وہ لشکر تھا جو ان کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا؟ بیسیکلی یہ بات شہادت کی نہیں تھی، وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم شہید کریں، وہ چاہتے تھے کہ امام کو ڈرایا جائے اور ڈرا کر جھکایا جائے۔ میرے امام نے کہا کہ تم 30 کے بجائے 30 لاکھ لے کر آ جاؤ، حسین ابن علی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، حسین ابن علی جھکنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور جب حضرت امام پاک نے یہ سارے معاملات ہو گئے، سارے جو ہے وہ شہادتیں ہو گئیں، ایک ایک مبارک جسم کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں تک لانا، یہ بہت بڑی جرت اور بہادری کا کام تھا۔ اور جب سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تب آیا کہ جب حضرت شہزادہ علی اصغر کو تیر مارا گیا، اور اس تاریخ کے وہ الفاظ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ حضرت شہزادہ علی اصغر جو 6 ماہ کے ننھے بچے تھے، ان کو جب وہ تیر لگا نا، وہ تیر کون سا تیر تھا؟ ایک عام تیر جس سے انسانوں کو مارا جاتا ہے؟ نہیں، روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ تیر تھا جو جانوروں کے لیے 2 شاخہ تیر استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر 2 پھل لگے ہوتے ہیں آگے، وہ تیر شہزادے کو مارا گیا۔ اور اس تیر لگنے سے میرے امام کے اس صاحبزادے کی گردن، 6 ماہ کے بچے کی گردن ہے کتنی ہے، وہ ساری کی ساری گردن کٹ گئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ امام نے اس شہزادے کا خون اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مولا میری یہ قربانی بھی قبول فرما۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت امام کی حالت کیا ہوگی۔ اور جب وہ شہزادہ جب واپس خیموں کی طرف آیا ہوگا، کیونکہ امام اس کو نہر فرات کی طرف اس لیے لے کر گئے تھے کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی، اس کو تو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ تو انہوں نے پانی کے بجائے اس کو وہ خون میں نہلا دیا۔ اور جب وہ بچہ، وہ شہزادہ واپس خیموں کی طرف آیا ہوگا تو ان پاک بیبیوں کے دلوں پر کس قدر چھریاں چلی ہوں گی۔ ہم آج ہمارا بچہ بخار سے جو ہے وہ تپ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ سوچو ان صاحبزادیوں کے دلوں پر کیا چلا ہوگا، ان صاحبزادیوں کے دل نے اس بات کو، اس غم کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اور پھر جب امام کی اپنی باری آئی تو سیدہ زینب جو حضرت امام کی کہ ہمشیرہ محترمہ تھی، اس وقت وہ روئیں، انہوں نے کہا امام اگر آپ چلے جائیں گے تو ہمارے اس قافلے کا سردار کون ہوگا، کون رہنما ہوگا ہمارا، کون ہمیں بچائے گا؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ زینب اب تم نے نہیں رونا، اب نہیں رونا، اب تم نے پیچھے ان کی حفاظت کرنی ہے، اور میری ان خواتین کی، یہ جو میرے حرم کی خواتین ہیں اور یہ جو میری بچیاں ہیں اور یہ جو میری جتنی بھی یہاں پر خواتین موجود ہیں، ان کے پردے کا خیال تم نے رکھنا ہے، ان یزیدیوں سے تم نے ان کو بچانا ہے۔ اور حضرت سیدہ زینب کی تاریخ میں لکھا ہے جس بہادری کے ساتھ انہوں نے ان یزیدیوں کا مقابلہ کیا، دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ اس طرح کے چھکے چھڑائے ان لوگوں کے کہ دنیا میں خاتون ہو کر ایسی بہادری، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور جب امام وہاں پر پہنچے تو آپ اندازہ لگائیں، ان اشقیاء میں سے کسی نے لکھا ہے کہ امام کا جب پیرہن شریف اتارا گیا، امام کا جو انہوں نے لباس اپنے زیب تن فرمایا ہوا تھا، وہ لباس اتارا گیا، میرے امام کے جسم پر 120 تیروں کے نشان تھے۔ اس لباس سے پہچانا گیا کہ امام کو 120 تیر لگے ہیں، کئی تلواروں کے زخم تھے، کئی نیزوں کے زخم تھے۔ اور جب امام زخموں سے چور ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اپنا سر سجدے میں جھکا دیا، اور جب آپ سجدہ کر رہے تھے اس وقت کسی بدبخت نے آپ کا سر انور آپ کے جسم سے جدا کیا۔ اور یہ بھی آتا ہے، ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کا سر جو ہے وہ نیزے پر اٹھایا جاتا ہے، جب جیتنے کے بعد ہارے ہوئے لوگوں کا سر نیزوں پر اٹھایا جاتا ہے تو سر کا رخ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، لیکن ان بدبختوں نے ایک نئی روایت ڈالی کہ ان 72 شہداء کے سروں کو انہوں نے الٹا لٹکایا، مطلب سر کا جو بالوں والا حصہ ہوتا ہے یہ نیچے کی طرف تھا۔ اس پر ہمارے بعض اہل محبت لوگوں نے لکھا ہے کہ امام نے ایک سجدہ کیا تھا، دوسرے سجدے کے لیے اب بھی امام کا سر مچل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے جب امام ان تمام 72 رفقا کے سروں کو نیزوں پر بلند فرمایا تو کسی شاعر نے لکھا ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہار جائیں، یہ قافلہ اہل بیت ہار جائے اور ہم جیت جائیں اور امام کا سر ہمارے سامنے جھک جائے، لیکن امام کا سر کٹنے کے بعد بھی جھکا نہیں، سب سے بلند تھا۔
نیزوں پر انہوں نے اٹھایا. انہوں نے تو اپنی زوم فاسد میں یہ سمجھا کہ ہم نے قافلہ حسینی کو ہرا دیا اور ہم نے ان کو شہید کر دیا. وہ آج بھی سر بلند تھا, وہ آج بھی سب سے اونچا نظر آنے والا سر جو ہے وہ امام کا سر تھا. اور جب یہ قافلہ جو ہے وہ یہاں سے یہ سارا معاملہ اختتام ہوا تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ بدبخت یہاں پر انہوں نے بس نہ کیا, بلکہ ان اشقیاء میں سے کسی نے لکھا ہے کہ جب امام کا یہ معاملہ سارا پورا ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے سروں کو تو علیحدہ کر دیا اور جتنی مبارک جسم تھے ان کو میدان میں رکھ کر ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. اس سے ان مبارک جسموں کی ہڈیاں تک چکنا چور ہو گئیں اور ان کے اوپر وہ گھوڑے دوڑاتے گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان خیموں کو اور ان خیموں کے اندر موجود جو خواتین تھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کے بارے میں بھی کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے.